وہ جو معرفت سے نہیں پڑھا جا رہا، نماز وہ جو معرفت سے نہیں پڑھی جا رہی، ادا نہیں کی جا رہی، روزہ وہ جو معرفت سے نہیں رکھا جا رہا ہے، حج وہ جو معرفت سے نہیں کیا جا رہا، تو پھر ایسے عبادات، ایسے اعمال کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ معرفت سے کریں، معرفت سے، معرفت رمضان المبارک کی معرفت کے مطلب کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پیغمبر کا خطبہ پڑھیں تو اس خطبہ میں معلوم ہو جائے گا کہ اس مہینے کی کیا حرمت، کیا تقدس، کیا حق، اللہ اکبر، کہ جس میں آپ ایک گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہے۔ یہ ہے حق رمضان المبارک کا ہم پر ہے۔ صرف کھانا چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دینا، پانی پینا چھوڑ دینا، کھانا کھانا چھوڑ دینا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہنا، صرف یہ روزہ نہیں ہے۔ اسے معرفت خدا، اسے معرفت رمضان نہیں کہتے، اسے رمضان کا حق نہیں کہتے۔ رمضان کا حق جاننا، رمضان کی معرفت کے مطلب یہ ہے، رمضان کا حق یہ ہے کہ اس میں خدا کی رتی بھر معاشیت کا تصور بھی نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مطلب کہ ماہ رمضان اور مبارک کے حق کو جاننا، اس کی حرمت کا دھیان رکھنا ہے۔ نیکیاں کرتے ہیں تو ڈبل دگنی دگنی نیکیوں کا اجر ثواب ملے گا ماہ رمضان اور مبارک میں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو قرآن ختم کرنے کا اجر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، نیکیاں کرتے ہیں تو دگنی نیکیوں کا اجر ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک میں کی جا رہی ہیں۔ عمل صالح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ اکبر، دگنے اجر ثواب۔ کیوں؟ ماہ رمضان المبارک میں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر ڈبل عذاب ملے گا۔ کیوں؟ ایک تو وہ گناہ جو تم نے کیا، دوسرا ماہ رمضان المبارک کی حرمت، اس کے حق کا دھیان بھی نہیں کیا، ماہ رمضان المبارک کی حرمت کا خیال بھی نہیں رکھا، خیال بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کس مہینے میں ہے، کون سا مہینہ گزر رہا ہے، کون سا مہینہ جا رہا ہے، کون سے مہینے کی گھڑیاں، کون سے مہینے کے دن رات ہے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ ہم کن گھڑیوں میں ہیں، جس کی راتیں باقی راتوں سے افضل، جس کے دن باقی دنوں سے افضل، جس کی گھڑیاں باقی مہینوں کی گھڑیوں سے افضل۔ جن دنوں میں جہنم کے دروازے بند، جن دنوں میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطانوں کو بھی جکڑ دیا گیا ہے۔ جب شیطانوں کو باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے، تو پھر بندے تمہیں تو شرم آئے، بندے تو شرم کر، پھر تو کم از کم جب شیطان کو اللہ نے جکڑ دیا ہے، شیطان کو باندھ دیا ہے، شیاطین کو باندھ دیا ہے، جو اصل میں ہے جو صحیح، جو اصل جو برائی ہے، اللہ نے اس برائی کو باندھ دیا ہے، تو پھر بندے تمہیں تو شرم کرنی چاہیے نا، کہ روزہ بھی رکھا ہے، اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور روزہ رکھ کے جو ہے بدتمیزی کا بازار بھی گرم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بدتمیزی کا بازار بھی گرم ہے، بدتمیزیاں بھی ہو رہی ہیں، بدخلقیاں بھی ہو رہی ہیں، تھپڑ بھی مارے جا رہے ہیں، گالیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ، سب و فوش بھی کیے جا رہے ہیں، پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، غریبان بھی پھاڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کی حرمت یہ ہے، یہ سمجھی، یہ ہم نے سمجھی ماہ رمضان المبارک کی حرمت، یہ ہم نے سمجھا ماہ رمضان المبارک کا حق، یہ ہے ماہ رمضان المبارک کی معرفت نہیں دوستو۔ تو گویا ہم نے پھر اگر یہ کرتوت ہیں ہمارے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ بدتمیزی کا بازار بھی گرم ہے، تو سمجھیں پھر یہ روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پہ صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پہ روزوں کو واجب کیا جیسا پچھلی امتوں پہ واجب کرتے رہے ہیں۔ کیوں؟
تاکہ لعلکم تتقون. یہ ہے فلسفہ فلسفی روزہ رکھنے کی، یہ ہے فلسفہ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اللہ تو ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی کے درس دینا چاہتا ہے، تقوی کی تعلیم دینا چاہتا ہے، تقوی پہ آنا، تقوی پہ لانا چاہتا ہے، اپنی معصیت سے بچانا چاہتا ہے. اپنی معصیت سے بچانے کا ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ، طور طریقے وہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح تم نے آئندہ سال تک میری معصیت سے بچنا ہے. تو اس مہینے میں بچ گئے تو پورا سال بچ جاؤ گے. اگر اس مہینے میں بھی تمہیں تقوی سمجھ میں نہیں آتا، تم تقوی کے قریب نہیں گئے، نہیں جا سکے، تم تقوی سے لبریز نہیں ہو سکے، تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا، تم اپنے نفسوں کو اس ماہ رمضان المبارک میں بھی نہیں بچا سکے، تمہارے اندر رتی بھر بھی تقوی نہیں آ سکا، پرہیزگاری نہیں پیدا ہو سکی، پاک دامنی نہیں پیدا ہو سکی، تم نفسوں کا تزکیہ ایسے مبارک شہر اللہ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے نفسوں کا تزکیہ، آلود نفسوں کا، بیمار نفسوں کا، غلیظ نفسوں کا، گناہگار نفسوں کا، ظالم نفسوں کا اگر تزکیہ نہیں کر سکے، ان کو لجام نہیں دے سکے، تو پھر اگلے سال تک، باقی سال تم نے کیا کرنا ہے؟ باقی سال تم نے کیا کرنا ہے؟ تو جو اس مہینے میں، مبارک مہینے میں اپنے نفس کو لگام نہیں دے سکا، اپنے نفس کو نہیں سمجھا سکا، نہیں سدھار سکا، اس کا تزکیہ نہیں کر سکا، تو وہ باقی سال اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ باقی سال اتنا مبارک مہینہ، اتنا کنٹرول والا مہینہ، اتنا کڑیالے ڈالنے والا مہینہ، اتنا باندھ دینے والا مہینہ. اگر ایسے باندھ دینے والے مہینے بھی تم بعد نہیں آئے، نہ آئے ہو، تو پھر اگلے سال تو تمہارے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اگلے سال تم نے کون سا تیر مارنا ہے تقوی کے لیے. جو اس مہینے میں متقی نہیں بن سکے، جو اس مہینے میں جن کے اندر پرہیزگاری نہیں آ سکی، تو اگلے سال بھی ان پہ کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مہینے میں متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. روحانیت، پاکیزگی سے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پاکیزگی سے، روحانیت میں ملبوس دیکھنا چاہتا ہے. پاکیزگی اور روحانیت کے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر ہم نے اس مہینے میں کچھ نہیں کیا، تو پھر آئندہ سال تک ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی، ان دنوں میں ہمیں دھیان نہیں آیا، نہ آ رہا ہے، تو اگلے سال تک ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ تو یہ تعلیم کا مہینہ ہے، یہ درس کا مہینہ ہے، یہ سدھارنے کا مہینہ ہے، یہ سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ بعد آنے کا مہینہ ہے، یہ درجات بلندیوں کی طرف جانے کا مہینہ ہے، یہ عروج پانے کا مہینہ ہے، کامیابیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. تو خداوند متعال وہی دعا جو پیغمبر نے اپنے خطبے میں تھی کہ اللہ آپ کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے، مگر معرفت کے ساتھ. رمضان المبارک کا حق جانتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے دعاؤں میں مت بھولیے گا، اور کوشش کیا کریں کہ یہ جو علی امیر المومنین میرا چینل ہے، ذرا کوشش کیا کریں، ذرا نہیں زیادہ کوشش کیا کریں. یہ مشن آل محمد ہے، یہ مشن انبیاء ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے کیا ہے، آگے مومنین تک بھی کیا ہے، اس کو شیئر کیا کریں، مومنین تک بھی اس کو سینڈ کر دیا کریں، شیئر کیا کریں اس چینل کو، تاکہ یہ آل محمد کے مذہب کا ایک ایک پیغام گھر گھر پہنچے. اللہ کے دین کی بات، اللہ کے دین کا حکم گھر گھر پہنچے. یہ روشنی ہے،
یہ انوار ہیں، یہ روشنیاں ہیں، یہ ہیں تو روئے ہیں، سب کچھ ہے. اگر یہ نہیں تو پھر سب کچھ ہے. گویا یوں سمجھے ہم اندھیروں میں ہیں، ہم ظلمات میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ کے دین کی خدمت سمجھ کے، اللہ کے دین کی خدمت سمجھ کے میں نے کبھی نہیں زور ڈالا. چونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج 30واں ماہ رمضان کے میں نے جو ہے آخری رمضان کے جو ہے وہ اجر ثواب میں نے آج ختم کیے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ بھی جس طرح میں اپنا ٹائم نکالتا ہوں، میں اپنا ٹائم نکال کے گھنٹے گھنٹے بیٹھتا ہوں، گھنٹے گھنٹے ریکارڈنگ ہوتی ہے، گھنٹے گھنٹے پھر جو ہے وہ کئی گھنٹے وہ پھر آگے اپلوڈ کرنے پہ لگ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے. تو میں اتنا ٹائم نکالتا ہوں. تو آپ نے تو 1 سیکنڈ، بس 1 سیکنڈ، ٹائم تو سارا میرا لگ رہا ہے نا. آپ نے تو صرف 1 سیکنڈ نہیں لگنا، دوسرے مومنین تک آگے شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ آپ بھی سب میرے ساتھ اس دین کی خدمت میں کیا ہے، شریک ہو جایا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.